ذرا تصور کریں ایک ایسا چشمہ جو آپ کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ موت، بس ایک گھونٹ اور وقت آپ کو چھو بھی نہ پائے۔ کہ یہ محض ایک افسانہ ہے یا سچ میں کہیں زمین کے سینے میں چھپا ہوا ہے آب حیات؟ کیا حضرت خضر واقعی زندہ ہیں؟ کیا ذوالقرنین کو یہ راز مل پایا؟ کیا کوئی آج بھی اس پانی کی تلاش میں ہے؟ آئیے ایک ایسا سفر شروع کرتے ہیں جو ہمیں وقت سے پرے موت کے راز کے قریب لے جائے گا۔ آب حیات کیا ہے؟ آب حیات دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ آب یعنی پانی، حیات یعنی زندگی، یعنی ایسا پانی جو زندگی دے، اور یہاں مراد ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ کوئی عام پانی نہیں بلکہ ایسا پانی ہے جسے پی لینے کے بعد موت انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ تصور ہمیں نہ صرف اسلامی روایات بلکہ ایرانی، یونانی اور ہندو اساطیر میں بھی ملتا ہے، جہاں اسے فاؤنٹین آف یوتھ یا امرت کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک طویل سفر بیان ہوتا ہے، جس میں وہ ایک ایسے بندے خدا سے ملنے کے لیے نکلتے ہیں جسے علم لادینی عطا کیا گیا تھا۔ یہ بندے خدا تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت خضر کون تھے اور کیا وہ آج بھی زندہ ہیں؟ اسلامی روایات کے مطابق حضرت خضر نے آب حیات نوش فرمایا تھا، یعنی ایک ایسا پانی جو انہیں ہمیشہ کی زندگی دے گیا۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات اس مقام پر ہوئی جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، اور اسی جگہ آب حیات کا چشمہ چھپا ہوا تھا۔ ایک اور مشہور روایت کے مطابق ذوالقرنین، جنہیں بعض مورخین سکندر اعظم بھی مانتے ہیں، انہوں نے بھی آب حیات کی تلاش میں پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ ان کے ساتھ حضرت خضر بھی تھے۔ واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ قافلہ چل رہا تھا، ریگستان، پہاڑ، جنگل اور آخرکار ایک سمندر، اور وہ سمندر تھا بحر ظلمات، اندھیرے کا سمندر۔ حضرت خضر قافلے سے الگ ہو گئے اور ایک جگہ پہنچے جہاں کالے پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ یہی تھا آب حیات۔ حضرت خضر نے اس سے پانی پیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی۔ جب ذوالقرنین پہنچے تو چشمہ سوکھ چکا تھا۔ بحر ظلمات کا مطلب ہے اندھیروں کا سمندر، یعنی وہ جگہ جہاں نہ روشنی پہنچتی ہے نہ عقل۔ بعض علماء نے کہا ہے یہ مقام افریقی مغرب میں واقع ہے، جبکہ بعض صوفیہ کہتے ہیں یہ روحانی دنیا کی علامت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وقت، عقل اور مادہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور انسان صرف روح کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک آب حیات ایک باطنی حقیقت ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، آب حیات زمین کے نیچے نہیں بلکہ دل کے اندر ہے، جسے اللہ کی معرفت مل جائے وہ کبھی نہیں مرتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، آب حیات وہ نور ہے جو اللہ کے عرفان سے ملتا ہے۔ جسم فنا ہوتا ہے مگر جسے عشق الہی مل جائے وہ زندہ رہتا ہے۔ کئی صوفیہ اور اولیاء اللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت خضر ان سے ملے، کبھی راہ چلتے، کبھی جنگل میں، کبھی دریا کنارے۔ انہوں نے نصیحت کی اور پھر غائب ہو گئے۔ یہ کوئی خواب نہ تھا بلکہ زندہ موجود روشن حقیقت تھی۔ آخر آب حیات کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب صرف خدا جانتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں وہ چشمہ قطب شمالی میں ہے، کچھ کہتے ہیں یمن کے کسی جزیرے میں، اور کچھ کے نزدیک وہ ہمارے دل کے اندر چھپا ہے۔ صدیوں سے انسان آب حیات کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ کبھی وہ اسے پہاڑوں کے پیچھے ڈھونڈتا ہے، کبھی گہرے سمندروں کی تہ میں، کبھی کسی بزرگ کے قصے میں، اور کبھی اپنے خوابوں میں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات نوش فرمایا اور وہ وقت کے پابند نہ رہے، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ موت، صرف ایک طویل سفر اور اللہ کی راہ میں خدمت۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی آب حیات صرف ایک پانی ہے؟ کیا صرف ایک گھونٹ ہمیں لافانی بنا سکتا ہے، یا پھر یہ محض ایک علامت ہے یا ایک تمثیل جو ہمیں بتاتی ہے کہ سچی زندگی دراصل روح کے جاگنے کا نام ہے؟ ہم سب ایک نہ ختم ہونے والے سفر میں ہیں، کبھی کامیابی کے پیچھے، کبھی دولت کے، کبھی شہرت کے۔ لیکن اس دوڑ میں ہم بھول جاتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد خود کو پہچاننا ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے جیتے ہیں، جو انسانیت کے لیے جیتے ہیں، جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جن کی زندگی کسی اور کی زندگی میں روشنی بن جائے، بس وہی ہیں جو آب حیات کو پا لیتے ہیں۔ کیونکہ آب حیات صرف موت پر فتح نہیں بلکہ وہ روشنی ہے جو انسان کو وقت، حالات اور دنیا کے اندھیروں سے آزاد کر دیتی ہے۔ اور شاید جب ہم رات کی تنہائی میں خاموشی سے اپنے اندر جھانکتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے، بہت نرم، بہت پیاری، آب حیات باہر مت ڈھونڈ، وہ تیرے اندر ہے، تیری نیت میں، تیری دعا میں اور تیرے عمل میں۔
تو اب فیصلہ آپ کا ہے، کیا آپ اس راستے پر قدم رکھیں گے جہاں ہر قدم آپ کو آب حیات کے قریب لے جاتا ہے، یا آپ صرف سن کر گزر جائیں گے، کیونکہ آب حیات صرف انہیں ملتی ہے جو مرنے سے پہلے جی جاتے ہیں۔ منی ٹی وی ہندی پیش کرتا ہے سچ کی تلاش روشنی کی طرف۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اس راز کو سب تک پہنچائیں۔